سورہ یاسین آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین میں ہم جو قصہ پڑھتے ہیں 3 نبیوں کو بھیجے جانے کا، اور 3 نبیوں کے باتوں کو قبول کرنے کے لیے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا۔ یہ قصے میں ہمارے لیے اتنا کچھ ہے، اتنا کچھ نشانیاں ہیں اگر ہم سمجھنے والے ہو جائیں۔ کہ ایک تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم میں بھی یہی ایلیمنٹ ہے کہ ہم خود اللہ کی کتاب کو اسٹڈی نہیں کرتے ہیں، پھر ہم میجورٹی کو اپیل کرتے ہیں۔ یہ ہم سب میں ایک ہیبٹ ہے، چاہے کسی بھی معاملے میں ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میجورٹی کہاں جا رہی ہے، کس کو مان رہی ہے، کیا چیز یوز کر رہی ہے، کیا مارکیٹ میں بہت ہے، ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن انٹائرلی ڈیفرنٹ معاملہ ہوگا کہ آپ کو اور مجھ کو اپنے اپنے اعمال نامے کے مطابق ہم نے کیا اسٹڈی کی اللہ کی کتاب، اور اس کے مطابق ہمارے کتنے عمل تھے۔ چاہے کہ ہم اس شخص کی طرح جو یہ سورہ یاسین میں فوکس کرایا گیا، چاہے کہ اس شخص کی طرح ہم اکیلے ہو جائیں، لیکن حق پر قائم رہنا ضروری ہے، اور حق اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کہ خود اللہ کی کتاب کی ہم اور آپ اسٹڈی نہ کریں۔ بے شک آپ سب سے سنیں، لیکن آپ کے پاس آپ کی بیسک عربک کے ساتھ آپ کی سیلف آبزرویشن کا ہونا سورہ یاسین سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 نبیوں کو بھیجا گیا، پھر اور ان کو اللہ نے قوت دی تیسرے نبی کے ساتھ، لیکن لوگوں نے اللہ کی کتاب کو تصدیق نہیں کیا، ان کی باتوں کو تصدیق نہیں کیا، اور ان کی پرسنالٹی پر غور و فکر ہونے لگا کہ جی وہ تو ہماری طرح بشر ہیں۔ اور جہالت کا انداز دیکھیں کہ اللہ کی کتاب کو پڑھے بغیر، تصدیق کیے بغیر انہوں نے تینوں نبیوں کو کہہ دیا کہ وما انزل الرحمن من شیء، کہ رحمان نے کوئی بھی ایسی ویسی باتیں نازل نہیں کی ہیں، یعنی تم جھوٹ بول رہے ہو۔ انہوں نے تمام انبیاء کو، یعنی 3 نبی آئے، انہوں نے کہا اللہ نے تو ایسا کہا ہی نہیں ہے، رحمان نے تو ایسا کوئی بات نازل کی ہی نہیں ہے۔ یہ کب بندہ کہتا ہے؟ ایک تو ہے نا کہتا ہے میں رحمان کو ہی نہیں مانتا، اللہ کو ہی نہیں مانتا، اور ایک کہتا ہے کہ اللہ نے ایسی کچھ باتیں ہی نازل نہیں کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر تو بڑا علامہ بنتا ہے کہ جی میں بھی بڑا دین کو جانتا ہوں، لیکن اس کے پاس ایمانداری سے کوئی نالج نہیں ہے، اور اس کے پاس نالج ہے تو اجماع اور تواتر کی باتوں سے ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ 3 نبیوں کی باتیں میرے باپ داداؤں کی باتوں سے تو ٹیلی نہیں ہو رہی ہیں، جس پر وہ اس زمانے میں جو قصہ بتایا جا رہا ہے وہ اس کا انکار کر دیتا ہے۔ اور ہم بات پڑھ رہے تھے کہ کہتا ہے، تمام لوگ کہتے ہیں قوم، کہ ہم آپ کو منوس پا رہے ہیں۔ اب منوسیت کا جب ٹاپک ہم سورہ یاسین سے ہی دیکھتے ہیں کہ قرآن نے منوسیت کے ٹاپک کو کیا ڈسکس کیا ہے، تو آپ پورے قرآن سے اسٹڈی کر لیں، یا آج کل تو اتنا ایزی ہے کہ آپ ایک طیر یہ ڈالیے، آپ کو پورے منوسیت کا ٹاپک آپ کے سامنے کھل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں منوسیت اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے، لیکن منوسیت انسان کے عمل میں ہے، نہ گھر میں، نہ گھوڑے میں، نہ عورت میں، اور نہ ہی کسی چیز میں منوسیت ہے۔ منوسیت یقیناً اللہ کے پاس سے ہے، لیکن انسان کے عمل کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی اگر آپ غور کریں اور آپ پورے قرآن کو ایکسپلور کر لیں تو عند اللہ کا ایک ورڈ آپ کو ملے گا کہ منوسیت اللہ کے پاس سے یقیناً آتی ہے، اور سورہ یاسین میں ملتا ہے کہ انا تطیرنا بکم، کہ جب قوم کہتی ہے نبیوں کو کہ ہم تمہیں منوس پاتے ہیں، اور اگر آپ نہیں باز آئے، یعنی توحید کی باتوں کو اگر آپ نے نہیں روکا
یقیناً نبی توحید پر ڈسکس کرتے تھے جو انہیں بڑا گراں گزرتا تھا، تو انہوں نے دھمکی دی کہ ہم آپ کو عذاب علیم دیں گے، جس پر آیت نمبر 19 میں دیکھیے کہ نبی کیا جواب دیتے ہیں۔ قالو، وہ تینوں نبی قوم کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں طائرکم معکم، منوسیت تمہارے اپنے پاس سے ہے، جس سے پتہ چلا کہ محکم اور متشابہ آیت ہم پر کھل گئی۔ یہ محکم بات آ گئی کہ منوسیت انسان کے عمل سے اس پر پڑتی ہے، اور وہ متشابہ پوائنٹ ہو گیا کہ منوسیت واقعی اللہ کے پاس سے ہے، لیکن کس وجہ سے ہے وہ بات محکم بن جاتی ہے۔ اور پھر انبیاء کرام انہیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، اگر یہ کہ تم اس بات سے نصیحت پکڑو کہ یہ منوسیت کہاں سے آ رہی ہے، تم اپنے عمل کا جائزہ لو، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایسی قوم ہو گئے ہو جو انتہا کر گئی ہے، مسرفون اسراف کر گئی ہے، حدوں کو توڑ چکی ہے، یعنی کس طرح سے وہاں پر گناہ آفیشیل ہو گیا تھا اور لوگ سب متفق تھے گناہ پر۔ یہ بڑی ہی سیریس چیز ہے کہ جب ہمارے بڑے گناہوں پر متفق ہو جائیں تو پھر کسی بھی وقت اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، کیونکہ پھر ڈھیل تقریباً ختم ہونے لگتی ہے جب بندہ سب متفق ہو کر اور گناہوں پر جاری و ساری ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہمیں اگزامپل دی گئی کہ اجماع تواتر کا کوئی دور دور تک قرآن سے تعلق نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ رول ماڈل ہوتے ہوئے اس شخص کو بنا رہے ہیں۔ سورہ یاسین میں جو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، دیکھیں یہاں سے بات شروع ہوتی ہے آیت نمبر 20 سے کہ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، کہ آیا ایک شخص آیت نمبر 20 سے بات شروع ہوتی ہے کہ ایک شخص آیا دور شہر سے، یسعی دوڑتے ہوئے آیا، قالا بڑی کوششیں کرتا ہوا آیا، دوڑتے ہوئے آیا، اور اس نے قوم کو تبلیغ کرنے لگ گیا۔ اس نے کہا یا قومی، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، رسولوں کی اتباع کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ اس شخص سے پوچھیں کہ بھائی تم نے کتنے سال کا کورس کیا ہے، تم کس وفاق سے ڈگری لے کر آئے ہو کہ پوری قوم کو تم نبیوں کے ہوتے ہوئے درس دے رہے ہو؟ تو یہ درس دینا، یہ اللہ کی بات بتانا، یہ تو ہر ایک کے دل سے نکلتی ہے جو اللہ کی کتاب کو غور سے سمجھتا ہے۔ تو اس نے آ کر نبیوں کی فیور کرنا شروع کر دیا، اور اس نے کہا تمام لوگوں کو کہ اے میری قوم، اتباع کرو رسولوں کی، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، یہ وہ نبی ہیں ان کا کہنا مانو، نہ کہ یہ کہا کہ یہ کپڑے جیسے پہنتے ہیں ویسے پہنو، یہ چپل جیسے پہنتے ہیں ویسے پہنو۔ اس نے کہا یہ جو اللہ کی باتیں تمہیں بتا رہے ہیں ان کا کہنا ماننا گویا نبیوں کی اتباع کرنا ہے۔ اطیع الرسول بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سورہ یاسین سے سمجھ آ جائے گا کہ رسولوں کی اتباع کرو۔ اب 3 رسول ہیں، سوچئے کہ وہ اپنی ذات کی طرف، اپنی عادتوں کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، وہ تم کو اللہ کی بات کی طرف بلا رہے ہیں، اور اللہ کی وہ باتیں جو پچھلے صحیفوں سے تصدیق کرتی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے میری قوم، نبیوں کی اتباع کرو جو تم سے اجرت بھی نہیں مانگتے ہیں، وہم مہتدون، اور یہ اللہ کی کتاب کے مطابق چل رہے ہیں، مہتدون کہا گیا۔ اور اپنا تعارف وہ کراتا ہے بغیر ڈرے، اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا کہ میں اکیلا ہوں ان تمام نبیوں کی فیور میں۔ اور آپ سوچئے کہ میجورٹی کو حق سمجھ نہیں آ رہا ہے، ایک شخص کو انبیاء کرام کی بات سمجھ آ رہی ہے، 3 نبی سمجھا رہے ہیں، لیکن کسی کے پاس ٹائم نہیں، توجہ نہیں، فکر نہیں کہ
پچھلی کتابوں کو کھول لے، تصدیق کر لے اللہ کی کتاب سے۔ یہ ایک شخص بڑا کنسرن نظر آ رہا ہے جس سے ہمیں اگزامپل ملتی ہے، اس کی بہادری کی بھی اگزامپل ملتی ہے کہ دیکھو انسان کو بہادر ہونا کتنا ضروری ہے، انسان کو بے خوف ہونا کتنا ضروری ہے۔ وہ سچا انسان ہے جس کو اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ تو وہ لوگوں سے کہتا ہے، پھر اپنا تعارف کراتا ہے، وما لیا، اور اس طرح سے وہ اپنا تعارف کراتا ہے کہ مجھے کیا پرابلم ہے، وما لیا، کہ مجھے کیا ہے کہ نہیں میں بندہ بنوں، لا عبدو، نہیں میں بندہ بنوں، الذی، اس ذات پاک کا، کہ فطرنی و الیہ ترجعون، کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی اللہ کی طرف لوٹ کر بھی جانا ہے، اسی اللہ کو جواب بھی دینا ہے۔ میں کیوں نہ اس رب کا بندہ بن کر دکھاؤں جو نبی بات بتا رہے ہیں۔ اتخذ من دونہ آلہہ، اور آپ دیکھیں وہی پوائنٹ آ گیا جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ انبیاء کرام انہیں توحید کا درس دیتے ہوئے سمجھا رہے تھے کہ کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا اللہ کے علاوہ، اور انسان کا اپنا اچھا عمل ہونا بہت ضروری ہے۔ تو وہ کہتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ کیا میں بنا لوں اس اللہ کے سوا ایسے معبود کہ ان یردن الرحمن، کہ اگر ارادہ کر لے رحمان بدر، مجھے تکلیف پہنچانے کا، لا تغنی عنی شفاعتہم، نہیں بچا سکتی مجھ کو کسی نبی کی بھی شفاعت، کسی بھی انسان کی شفاعت، شیئن، ذرہ برابر بھی، اگر میرا رب میرے لیے برائی کا ارادہ کر لے تو مجھے کسی کی بھی شفاعت نہیں بچا سکتی، ولا ینقذون، اور نہ ہی وہ مجھے اللہ کے عذاب سے چھڑا سکیں گے۔ تو آپ خود سوچئے نا کہ اللہ بھی بیٹھے بٹھائے تو کسی کو جہنم میں نہیں ڈال دیں گے، کوئی جنگل کا قانون تو نہیں چل رہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہیں تو مجھے کسی کی شفاعت نہیں بچا سکتی، تو یقیناً ضرر اسی کو اس وقت پہنچے گا جب وہ اللہ کے خلاف چلتا ہے یا اللہ کی کتاب کے خلاف چلتا ہے۔ یعنی اس نے دو ٹوک اپنا فیصلہ، اپنا عقیدہ تمام قوم کے آگے ابراہیم علیہ السلام کی طرح تنے تنہا بتا دیا کہ میں تو ان نبیوں کی باتوں کو مانتا ہوں، شفاعت کا عقیدہ کلیئر ہے مجھ پر کہ اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اور مجھے کیا پرابلم ہے کہ میں میرے رب کو نہ مانوں۔ میرے رب نے مجھ سے کون سے جھوٹے وعدے کیے ہیں، میرے رب کے وعدوں میں کون سی کمی ہے، میرے رب کی فیور اگر مجھے مل جائے تو اس سے بڑھ کر مجھے چاہیے ہی کیا۔ یعنی اس نے اپنا عقیدہ چھپایا نہیں، اور وہ کلیئر ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے عقیدے کو لوگوں پر کھول دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر میں نے یہ میجورٹی کی باتیں مانی تو انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک میں تو اس صورت میں کھلم کھلا گمراہ کہلاؤں گا۔ کھلم کھلا گمراہ اس کو کہتے ہیں جو ہماری طرح اللہ کی کتاب مانے بھی، چومے بھی، مردوں پر پڑے بھی۔ اب آپ غور کریں کہ یہی سورہ یاسین ہم مردوں پر پڑھتے ہیں جبکہ یہ زندوں کو بتانے والی باتیں ہیں، ایک ایک بات اس میں زندوں کو بتانے والی ہے۔ تو وہ سوچئے، غور کیجئے کہ ہم اپنے رب کی ملاقات کو کتنا حسین بنا سکتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ میں تو کھلم کھلا گمراہ ہو جاؤں گا کہ اللہ کی کتاب کو مانتا بھی ہوں تو میں کیوں نہ اس پر عمل کروں۔ انی آمنت بربکم، بے شک میں تو علی اعلان کہہ رہا ہوں کہ میں تو ایمان لایا میرے رب کی ذات کے ساتھ۔ دیکھیں، نبیوں پر ایمان لانا، نبیوں کی باتوں کو ماننا، نبیوں کی اطاعت کرو، اس کو پورا مرج کر دیا گیا انی آمنت بربکم۔ اگر آپ بہت ایمانداری سے قرآن پڑھ رہے ہیں تو اطیعوا الرسول، کہ اے لوگوں نبی کا کہنا مان لو، اے لوگوں نبی کی اتباع کر لو۔ یہ پورا مرج ہو گیا کن لفظوں پر؟ انی آمنت بربکم، بے شک میں تو ایمان لایا میرے رب کی باتوں کے ساتھ، فاسمعونی، اب خود بھی کہتا ہے میری بات سنو، فاسمعونی، میری بات سنو۔
تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میری اتباع کرو، میرے جیسے کپڑے پہنو، میری طرح سو، میری طرح اپنا دوسری عادتیں بنا لو. فاسمعونی، بس میری بات سنو کہ میں جو تمہیں اللہ کی بات بتا رہا ہوں، یہ جو نبی تمہیں اللہ کی بات بتا رہے ہیں اس کو غور سے سنو. اور پھر یہاں پر سورہ یاسین میں بالکل شارٹ کٹ میں بتایا جاتا ہے کہ قیل ادخل الجنہ، اس شخص کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ کہا گیا اس شخص کے لیے کہ تو داخل ہو جا جنت میں. اور یقیناً انسان داخل کب ہوگا جنت میں؟ جب وہ اللہ کے پاس چلا جائے گا. لوگوں نے بریکٹ میں قرآن میں ان آیتوں میں، آپ خود بھی اپنے قرآن میں دیکھ لیجئے، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اسے قتل کر دیا گیا. بھئی آپ کو اور مجھ کو کیا ضرورت ہے یہ بتانے کی کہ اسے قتل کر دیا گیا؟ اللہ نے آپ کو بتایا. اور اگر قتل بھی کر دیا گیا تب بھی قرآن نے کہا کہ انسان وقت مقرر پر مرتا ہے. ابھی آپ نے پچھلی سورہ فاطر میں بھی یہی بات پڑھی، آپ نے قرآن میں جگہ جگہ یہ بات پڑھی کہ تم اگر پلانٹ میں بھی چلے جاؤ تو موت تمہیں آ کے لے گی. تو ہمیں کیا ضرورت ہے لوگوں کو اور ڈرانے کی کہ جو اللہ کی بات کرتا ہے، اکیلا کرتا ہے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے. ہمیں تو اور اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہمارے لیے تو قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بتایا گیا کہ وہ اپنی قوم اور اپنے والد سے ٹکرا گئے اور اللہ نے ان کو کس طرح سے آگ سے محفوظ رکھا. ہمیں تو لوگوں کو اور انکریج کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ جنت میں بلند و بالا مقام پر ہوں گے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے بریکٹ میں یہ لکھنے کی کہ اسے قتل کر دیا گیا؟ لیکن اینی وے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا. ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ انسان جب مائنورٹی پر اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، میجورٹی پیپل اس کے خلاف ہوتی ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے رب کی بات کو سیدھی طریقے سے بیان کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کا مقام جنت ہے. ہمیں تو بس اتنی بات سمجھ آ رہی ہے سورہ یاسین سے کہ انسان اگر تنہا بھی ہو جائے، اکیلا بھی ہو جائے، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ عرش عظیم کا مالک اس کے ساتھ ہے. تو جناب اللہ فرما رہے ہیں کہ اس نے، وہ اکیلے شخص نے 3 نبیوں کی تائید کی اور پوری قوم کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اور ایک شخص کو وہ بات سمجھ گیا. اور وہ بات کب سمجھتا ہے انسان؟ جب اللہ کی کتاب کو کھول کے دیکھتا ہے. اور جس نے اللہ کی کتاب کو کھول کے دیکھ لیا پھر اسے کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ متفق ہو جائیں. اس کی اولین ترجیح یہی ہوتی ہے کہ اے اللہ سب کو اللہ کی کتاب کا پابند بنا دے، لیکن وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. اللہ نے ہمیں آپ کو سورہ یاسین میں یہ اگزامپل دی کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نبی آئے، لیکن بات صرف ایک شخص کو سمجھ آئی، اور اس کی اس ہمت پر اللہ نے اس کو جنت کا داخلہ دے دیا. اور اس کے پھر ایک سٹیٹمنٹ کو اللہ بتاتے ہیں کہ وہ کہتا ہے یا لیت قومی، ہائے افسوس میری قوم پر، یعلمون، کاش وہ علم رکھ لے کہ اللہ کی فیور کرنے پر کیا اللہ درجات سے نوازتے ہیں. کاش میری قوم اس چیز کو جان لے کہ اللہ فرماتے ہیں بیما غفر علی ربی، بسبب جو بخش دیا مجھ کو میرے رب نے، یعنی میرے تھوڑے سے کام پر کس طرح میں نے جب اللہ کے دین کی حمایت کی، میرے رب نے مجھے جس وجہ سے بخش دیا، کاش میری قوم جان لے. وجعلنی من المکرمین، اور آج اس نے جنت میں مجھ کو عزت والے لوگوں میں شامل کر دیا. اللہ تعالی ہم سب کے لیے بھی عافیت کا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمت طاقت دے کہ ہم حق بولنے میں دیر نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ ہماری موت سر پر آ جائے، پھر ہمیں احساس ہو کہ کاش میں اللہ کے لیے کچھ کام کر لیتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.